وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 188 ہے۔ پچھلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو روزے کی حالت میں 3 محبوب چیزوں سے منع فرمایا تھا: کھانا پینا اور گھر والے کے ساتھ صحبت کرنا۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اسی مناسبت سے ایمان والوں کو حرام سے بچنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی مال ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے وہ حرام ہے اور وہ باطل ہے، چاہے مال کا اصلی مالک اس پہ رضامند ہو یا رضامند نہ ہو۔ اور اس حرام مال کی کئی صورتیں ہو سکتی ہے، باطل طریقے سے مال کمانے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہے، مثال کے طور پہ سود، نعوذ باللہ زنا کی اجرت، نجومی کی فیس، شراب کی فروخت، خرید اور فروخت، لاٹری یا جوئے کے ذریعے کمائے گئی رقم، گانے بجانے کی اجرت۔ الغرض ہر وہ مال جو ناجائز طریقے سے کمایا جائے اور حاصل کیا جائے، یہ مال کا حصول ہے باطل طریقے سے۔ اور احادیث میں اس کی مثالیں بھی ذکر ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے کسی کی زمین سے تھوڑا سا قطع یعنی حصہ ناحق لے لیا تو اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ بخاری کتاب المظالم میں یہ حدیث ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل طریقے سے مال کمانے کی ایک مثال ذکر کی ہے کہ انسان کسی کی زمین ناحق طریقے سے ہڑپ لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی دوسری کی عزت یا کسی اور چیز میں کسی قسم کا ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ آج یعنی کہ دنیا میں اسے معاف کرا لے، یعنی صاحب حق سے معافی مانگ لے۔ اگر حق دینا پڑ جائے تو حق دے، نہیں تو معافی مانگ لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، یعنی قیامت کے دن، جس دن نہ دینار ہوں گے اور نہ درہم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ظالم کے اچھے عمل ہوں گے تو اس کے ظلم کے مقدار کے مطابق اس سے لے لیے جائیں گے، یعنی ظالم کے نیک اعمال مظلوم کو دیے جائیں گے، اور اگر اچھے عمل نہیں ہوں گے تو مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ بخاری کتاب المظالم میں یہ حدیث بھی وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ انہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ اس آیت میں دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور حاکموں کی طرف مال کو لے کر جانے کا یہ مطلب ہے کہ ایک آدمی جانتا ہے کہ یہ فلان زمین یا یہ فلان مال یا یہ فلان گاڑی کس کی ہے، لیکن صاحب حق کے پاس ثبوت نہیں ہوتا، تو انسان سوچتا ہے کہ اگر میں مقدمہ کروں تو عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ کروانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، چنانچہ وہ حاکم کے پاس، جج کے پاس عدالت میں فیصلہ لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کرنے سے منع فرمایا ہے، اور حدیث میں بھی اس کا سخت الفاظ میں رد موجود ہے۔ سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ایک آدمی ہوں، اس لیے جب کوئی میرے پاس جھگڑا لے کر آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے سے زیادہ اچھی طرح اپنی دلیل پیش کرے، یعنی چلاک ہو، اور میں اسے سچا مان کر دوسرے بھائی کے حق میں سے کچھ دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو اگر میں کسی شخص کو اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دینے کا فیصلہ کر دوں تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، چاہے تو اسے لے لے اور چاہے تو چھوڑ دے۔ بخاری کتاب المظالم میں یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث دلیل ہے کہ اگر ایک انسان حاکم کے پاس جاتا ہے، جج کے پاس جاتا ہے، اور جانتا ہے کہ یہ چیز میری نہیں ہے، لیکن چالاکی پیش کر کے، اچھا وکیل کر کے اگر کسی دوسرے انسان کا حق مارتا ہے، کسی دوسرے انسان کا حق اگر رکھتا ہے،
تو اس انسان کے لیے شدید وعید ہے، وہ انسان اپنے لیے جہنم کی آگ اکٹھی کر رہا ہے۔ اسی طرح بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے ہم کسی کام پر والی بنائیں، کسی کام پر مقرر کریں، اسے کوئی وظیفہ دیں اور ہم اسے اس کا مقرر معاوضہ بھی دیں تو پھر وہ جو کچھ بھی اس کے علاوہ بغیر اجازت لے گا وہ خیانت ہوگی۔ یہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کتاب الخراج میں۔ اور بنی اسد کے ایک آدمی جس کا نام ابن العتیبہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقے کی وصولی کے لیے تحصیلدار بنایا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ مال کا ایک حصہ بتلایا کہ یہ میرا ہے اور ایک حصہ آپ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بہت غصہ ہوئے، ممبر پر چڑھے، حمد اور ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، اس عامل کا کیا حال ہوگا جسے ہم تحصیل کے لیے یعنی لوگوں سے گندم وغیرہ اکٹھے کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، پھر وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مال تمہارا ہے اور یہ میرا ہے۔ کیوں نہ وہ اپنے باپ یا ماں کے گھر بیٹھا رہے اور دیکھے کہ اسے ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عامل جو چیز ہدیہ وغیرہ کے طور پر لے گا اسے قیامت کے دن اپنے گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ اگر اونٹ ہوگا تو وہ اپنی آواز نکالتا ہوا آئے گا، اگر گائے ہوئی تو وہ اپنی آواز نکالتی ہوئی آئے گی، اگر بکری ہوئی تو وہ بھی بولتی ہوئی آئے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ ہم نے آپ کے دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، کیا میں نے پہنچا دیا؟ آپ نے 3 مرتبہ یہ فرمائی۔ تو اس آیت میں اور ان احادیث میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپس میں مال کو باطل طریقے سے کھانے سے، باطل طریقے سے کمانے سے اور باطل طریقے میں لگانے سے منع فرمایا۔